بزرگان دین، اولیاء اور صوفیاء کی سرزمین کشمیر کو روحانیت سے خاص لگاؤ ہے۔ اس وادی کو اللہ کے نیک بندوں نے تبلیغ دین کے لیے چنا اور پھر یہ اسلام اور تصوف کا مرکز بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے کلچر پر ایران سے آنے والے بزرگان دین کی خاص چھاپ ہے۔ پہلے یہاں اکا دکا ہی مسلمان بستیاں آباد تھیں کہ شیخ شرف الدین بلال شاہ نے تبلیغ کا آغاز کیا۔ اس کام کو دوسرے بزرگوں نے آگے بڑھایا۔ یہاں اسلام کی اشاعت صوفیہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جو وائلنس میں نہیں بلکہ امن اور شانتی میں یقین رکھتے تھے اور دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے تھے۔ وہ انسانیت کے علم بردار تھے اور ہر دکھی انسان کی مدد کرنا اپنا فریضہ سمجھتے تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی علاقے کا ہو۔ کشمیر میں اسلام اور تصوف کی ابتدا 14ویں صدی عیسوی سے ہوئی، یعنی انڈین سب کانٹیننٹ کے دوسرے علاقوں کے مقابلے اسلام یہاں دیر سے پہنچا، مگر حیرت انگیز طور پر بڑی تیزی سے اسے مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہاں اسلام کا پیغام لے کر صوفیہ پہنچے تھے، جو سوشل ہارمنی اور محبت و بھائی چارہ میں یقین رکھتے تھے۔ ان کی نظر میں تمام انسان برابر تھے۔ تاریخ کشمیر کے مطابق 1307 عیسوی میں راجہ سہدیو نے کشمیر میں حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ راجہ سہدیو کے راجہ بننے کے تقریباً 12 سال بعد ایک مسلمان ٹراویلر اپنی فیملی کے ساتھ بارہمولہ پہنچا۔ اس کا نام شاہ میر تھا۔ یہ سوات کا باشندہ تھا۔ شاہ میر ایک دیندار انسان تھا۔ کشمیر کے راجہ نے اسے جاگیر عطا کی اور اپنے درباریوں میں شامل کر لیا۔ اسی زمانے میں تبت کا ایک شہزادہ بھی ترک وطن کر کے کشمیر میں وارد ہوا۔ اس کا نام رنجن دیو یا رینچن دیو تھا۔ اسے بھی جاگیر دی گئی۔ رنجن دیو کو فوجی ذمہ داریاں بھی دی گئیں۔ بعد میں اس نے راجہ کو قتل کر دیا اور خود راجہ بن گیا۔ اس نے مقتول راجہ کی بیٹی کوٹا رانی سے شادی کر لی اور آرام سے حکومت کرنے لگا۔ اس نے شاہ میر کو اپنا پرائم منسٹر بنایا اور حکومت کے تمام کام اسی کے سر پر ڈال دیے۔ راجہ رنجن دیو کا آبائی مذہب بدھزم تھا۔ وہ شاہ میر کو اسلامی طریقے سے عبادت کرتے دیکھتا اور اسلام کے متعلق جانکاری حاصل کرتا تھا۔ اس طرح اس کی دلچسپی اسلام میں بڑھتی گئی۔ اسی دوران ایک صبح اس نے اپنا دریچہ کھولا تو ایک مسلمان صوفی پر اس کی نظر پڑی، جو نماز فجر ادا کر رہا تھا۔ اس منظر نے اسے بہت متاثر کیا۔ وہ پہلے ہی اسلام سے آشنا تھا، مگر اس درویش کی زیارت نے اس کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ راجہ نے صوفی کو اپنے محل میں بلوایا اور اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ راجہ کا اسلامی نام صدر الدین رکھا گیا۔ جس بزرگ کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا تھا ان کا نام سید شرف الدین اور لقب بلال شاہ تھا۔ وہ کشمیر میں بلبل شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ سچ ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ راجہ رنجن دیو کے قبول اسلام کے ساتھ ہی کشمیر میں اسلام کی تیزی سے اشاعت شروع ہو گئی۔ اس کے ہزاروں درباریوں، امیروں، جاگیرداروں اور فوجیوں نے اسلام قبول کیا، مگر سرکاری زبان سنسکرت رہی اور حکومت کے معاملات پنڈتوں کے ہاتھ میں ہی رہے۔ راجہ خود بڑے دل کا انسان تھا۔ وہ کسی مذہب سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ حضرت بلبل شاہ کو ہی کشمیر کا پہلا صوفی سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے ذریعے جو کشمیر میں تصوف کی بنیاد پڑی، وہ اتنی پختہ ثابت ہوئی کہ بعد میں اسی پر شاندار عمارت تیار ہوئی۔ ایسی عمارت جو آج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک قائم رہے گی۔ کشمیری آج بھی اللہ والوں سے بے حد عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی خانقاہوں، مزارات کو نگاہ احترام سے دیکھتے ہیں۔ بزرگان دین کے مزارات آج بھی کشمیر میں عوام کی عقیدت کا مرکز ہیں۔ راجہ رنجن دیو کے قبول اسلام کا واقعہ کشمیر کی تاریخ کا سنگ میل ہے۔
اس واقعے نے تاریخ کے رخ کو بدل دیا، حکومت اور حالات کے دھارے کو بدل ڈالا اور لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس کے بعد کشمیر کی تہذیب بدلنے لگی اور ہر چیز پر اسلامی اثرات مرتب ہونے لگے۔ یہ محض سیاسی انقلاب نہ تھا بلکہ کلچر، سوسائٹی اور لینگویج کا انقلاب بھی تھا۔ راجا نے اپنے محل کے پاس ایک مسجد اور خانقاہ بنوائی۔ یہ وادی کشمیر کی پہلی باضابطہ مسجد اور خانقاہ تھی جس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ یہاں پہلے بھی کچھ مسلمان تھے تو مسجدیں بھی ہوں گی، مگر یہ وہ پہلی مسجد تھی جس کے بارے میں ہسٹری میں ذکر ملتا ہے۔